السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کروں گا پوٹم انجیکشن کے بارے میں کہ اکثر UTI انفیکشن ہو جاتی ہے بیکٹیریا ایکولائی کی وجہ سے، اور بہت اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور بخار بھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جب انفیکشن ہوتا ہے تو اکثر بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایکولائی انفیکشن اورل اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے پوٹم انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے UTI انفیکشن ختم ہو جاتی ہے، اور خاص طور ایکولائی انفیکشن۔ تو بات کروں گا کہ پوٹم انجیکشن ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا ڈوز کیا ہو سکتا ہے، اور کس طرح لگانا ہے، اور وہ کون سی حالت ہے جس میں پوٹم انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کمپلیٹ ریویو جانے اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے پوٹم انجیکشن کی کمپوزیشن کے بارے میں۔ تو اس کے اندر سپٹازیڈیم پایا جاتا ہے، اور یہ GSK کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اگر پرائس کی بارے میں بات کریں تو 780 روپے میں کسی بھی فارمیسی سے بآسانی مل سکتا ہے، اور پوٹم انجیکشن 250 mg میں اور 500 mg میں اور 1 گرام میں مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں استعمال کے بارے میں کہ کون سی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے UTI کے انفیکشن میں، اور UTI انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایکولائی انفیکشن ہو تو تب بھی پوٹم انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بیکٹیریا کو روکتی ہے اور بیکٹیریا کو کل آؤٹ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گلے میں انفیکشن ہو یا اگر سکن انفیکشن ہو، یعنی وہ انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہو، تو تب بھی پوٹم انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر گائنی کوئی پرابلم ہو، یعنی یوٹرس انفیکشن ہو، اور اکثر یوٹرس میں بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پوٹم انجیکشن کا استعمال مفید ہے۔ اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی پوٹم انجیکشن لگانا ہو تو 100 ml نارمل سلائم میں ڈائلیوٹ کر کے استعمال کریں، اور IV سلولی لگائیں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو بون انفیکشن ہو یا اگر جوائنٹ انفیکشن ہو تو تب بھی پوٹم انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں استعمال کے بارے میں۔ تو پوٹم انجیکشن کا استعمال اور بیماری کی نوعیت اور ڈوز مختلف ہو سکتا ہے، اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ پوٹم انجیکشن استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتا ہے۔ تو سکن ریشز ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پلاٹیلیٹس کم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وومیٹنگ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نوزیا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں پوٹم انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں پوٹم انجیکشن کا استعمال نہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا، اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا۔